السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، رمضان نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ ہماری بات چل رہی ہے کہ توبہ میں تاثیر کیسے پیدا ہو، ہماری توبہ مؤثر کیسے بنے۔ اس کے تحت ہم نے توبہ کی مختلف اقسام پہ بات کی۔ توبہ قلبی ہے، دل سے توبہ، توبہ لسانی ہے، زبان سے توبہ، پھر خفیہ توبہ یا اعلانیہ توبہ، اور پھر توبہ مالی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں صدقہ دے کے توبہ کرتے ہیں، اپنی توبہ کی تکمیل کرتے ہیں۔ پھر توبہ عملی ہے کہ توبہ کرنے کے بعد جو آئندہ لاہ عمل ہے، ہم نے توبہ کے بعد کی زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ توبہ عملی ہے۔ آج اسی توبہ عملی کی مزید وضاحت ہوگی، جو اس سے پہلے بھی توبہ عملی پہ ہماری اچھی خاصی بات ہو چکی ہے۔ تو آج توبہ عملی کی تھوڑی سی مزید وضاحت کریں گے کہ ایک بندہ جب توبہ کرتا ہے، میں اور آپ جب توبہ کرتے ہیں، توبہ کے بعد پھر ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو نظر رکھنی ہے۔ اور یہ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، بندہ کسی جگہ ملازم ہوتا ہے، سرکاری ملازم ہوتا ہے یا کسی پرائیویٹ ادارے میں ملازم ہوتا ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے۔ خطا ہوتی تو پھر یا وہ زبانی یا درخواست دے کے باس کے پاس پہنچتا ہے، جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ ایسی حرکت مجھ سے نہیں ہوگی۔ مینجمنٹ پھر کیا کرتی ہے، اس بندے کی جو غلطی ہوتی ہے، اس کی مسٹیک ہوتی ہے، اس پہ نظر رکھتی ہے، اس کے ریکارڈ کو چیک کرتی ہے۔ کیا یہ بندہ عادی مجرم تو نہیں، ایسا تو نہیں کہ ہر وقت غلطی کرتا ہو اور جھوٹ موٹ آ کر سوری کہہ دیتا ہو۔ اس کے ماضی کے ریکارڈ کو دیکھا جاتا ہے، اور فی الحال جو اس نے غلطی کی ہے اور اس پر وہ معذرت کر رہا ہے، تو اس کے معذرت کے طور طریقوں کو دیکھا جاتا ہے، اور اگر اس کی معذرت قبول کر لی جائے تو معذرت قبول کرنے کے بعد اس کو انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ معذرت کر چکا ہے، تحریری طور پر یہ اپنی غلطی پہ نادم ہو چکا ہے، آئندہ کے لیے غلطی کرنے سے اجتناب کرنے کا وعدہ کر چکا ہے۔ اب یہ اس وقت اپنی جو ملازمت کی زندگی ہے وہ کیسے گزار رہا ہے، اس کو انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے کہ اس کو دیکھا جائے۔ بس اسی طرح توبے کو سمجھ لیں کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے توبہ کرنے، تو اللہ کو اس کے ماضی کے ریکارڈ کا پتہ ہوتا ہے۔ کیا یہ عادی مجرم تو نہیں، محض توبہ توبہ میری توبہ، توبہ توبہ میری توبہ کی رٹ تو نہیں لگا رہا، یہ واقعی ہی شرمسار ہو کے، شرمندہ ہو کے، خطا اور غلطی کا احساس کر کے میرے پاس آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے زور پر سب کچھ جان رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے آئندہ کی جو زندگی ہے، توبہ کے بعد جو اس کی زندگی ہے، جو اللہ عمل ہے، اس پر اللہ نظر رکھتے ہیں کہ یہ بندہ توبہ کر چکا ہے، توبہ کے بعد کی زندگی اب کیسی ہے۔ اور اسی کا ذکر قرآن میں بھی ہو چکا ہے، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ میرے نبی، یہ جو صحابہ ہیں جنہوں نے 7 صحابہ نے خود کو ستونوں سے باندھ لیا تھا، ان کو معافی تو مل چکی ہے، لیکن انہیں آپ کہہ دیں اب تم عمل میں جت جاؤ، توبے کے بعد اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کر دو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے تمہارے اعمال پہ توبہ کے بعد کی اس نئی زندگی پہ پوری نظر رکھنی ہے۔ اللہ تمہیں دیکھے گا، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، رسول بھی تمہارے اعمال کی پوری نگرانی کرے گا کہ تم زندگی کے میدان عمل میں کس طرح تم اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہو۔ والمؤمنون، اہل ایمان بھی تم پر پوری کڑی نظر رکھیں گے۔ اللہ اکبر! کیا مسلم سماج ہے کہ مسلم سماج کی اصل شان یہ ہے کہ وہ ایک دوسروں پر نظر رکھیں، کہیں ہم بھائیوں میں کوئی اعمال کی کوتاہی تو نہیں ہوتی، ذمہ داری میں کمی تو نہیں آتی۔ یہ ہے والمؤمنون۔ 3،
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر صرف یہ زندگی نہیں ہے، دنیا کی زندگی تو یہاں ختم ہو جاتی ہے نا، دنیا کی ملازمت یہاں ختم ہو جاتی ہے بس، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی نگرانی میں ہم نے زندگی گزارنی ہے وہ تو آخرت تک لامحدود ہو جاتی ہے۔ کہا بھئی یہاں تو اللہ کی نگرانی ہوگی، رسول جب تک موجود ہیں ان کی نگرانی ہوگی، مسلم سماج کی نگرانی ہوگی، لیکن ایک دن آئے گا یہ نگرانی یہاں ختم ہو جائے گی تو قصہ ختم نہیں ہوگا، کتاب بند نہیں ہوگی، بلکہ تم لٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جس کے سامنے عیاں بھی عیاں ہیں، نہاں بھی عیاں ہیں، جس کے سامنے کھلی ہوئی چیزیں بھی کھلی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی چیزیں بھی کھلی ہوئی ہیں، دونوں اس کے لیے برابر ہیں۔ پھر وہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا، تمہیں بتائے گا، اس کے مطابق تمہیں سزا یا جزا دے گا۔ یہ ہے حضرات محترم توبہ میں، توبہ کرنے کے بعد جو اعمال کی زندگی ہے کہ جب بندہ توبہ کرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے، زندگی کے میدان میں جت جاتا ہے، تو اس پر پوری اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، مسلم سماج کی طرف سے کڑی نظر رکھی جاتی ہے کہ اب اس کی اپنی ذمہ داری کو یہ کیسے نبھاتا ہے۔ یہی توبہ عملی ہے کہ بندہ توبہ کرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز کر کے اعمال میں جت جاتا ہے اور پچھلی کمزوریوں کا مداوع کرتا ہے کہ وہ کمزوریاں دوبارہ سے نہ ہوں، اور بلکہ نہ صرف دوبارہ سے نہ ہوں بلکہ جو پچھلی کمزوریاں گزر چکی ہیں ان کمزوریوں کا مداوع بھی ہو۔ یہاں وہ اس تیزی سے کام کرے کہ وہ عام مسلمان سے زیادہ آگے نکل جائے، اور آگے جن سے آگے نکلا ہے انہیں پتہ چل جائے یہ ہمارا بھائی چونکہ توبہ کر چکا ہے، اس لیے اس کے اندر جذبہ پیدا ہو چکا ہے، یہ اپنی پچھلی جو کسریں ہیں وہ ختم کر رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں جو اس نے کوتاہی دکھائی ہے اس کوتاہی کا مداوع یوں کر رہا ہے کہ یہ ہم سے نیکی میں، ذمہ داریاں نبھانے میں آگے نکل چکا ہے، تاکہ جو اس نے پہلے کوتاہی کی ہے اس کا کفارہ ہو جائے، اس کا مداوع ہو جائے۔ تو حضرات محترم بات یہی ہے کہ توبہ میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، یوں توبہ سے اثر پیدا ہوتا ہے، یوں توبے سے بندے کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ توبہ عملی کی یہ مزید وضاحت آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، تو نمبر وار چند ایک باتیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ توبہ عملی میں کہ جو توبہ کے بعد بندہ عملی زندگی میں جت جاتا ہے، اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ الندامہ۔ اسے اپنی ماضی کی کوتاہی پر شرمندگی کا احساس رہے، گردن میں سریہ نہ آئے، کیونکہ کوتاہی پر بندے کی گردن میں سریہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر لینٹر ڈال دیتے ہیں، بندہ بچتا نہیں ہے، کیونکہ جب سریہ پڑ جاتا ہے نا تو پھر اوپر سے کیا کہتے ہیں پوری بجریاں ڈال کے اس پر لینٹر برابر کر دیا جاتا ہے، بندے کی گردن میں سریہ آتا نہیں، پھر سے لینٹر پڑ جاتا ہے۔ اس لیے کوتاہی ہو جائے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے معاف کر دی، لیکن معافی کے باوجود بندے کو شرمساری کا احساس رہے کہ ماضی کے کسی دور میں مجھ سے یہ غلطی ہو چکی تھی، یہ ہے الندم، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الندم توبہ، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، شرمندگی کا احساس ہی توبہ ہے، یعنی جو شرمندگی کا احساس ہے وہ توبے کا نچوڑ ہے۔ جیسے حج میں وقوف عرفہ ہے نا، یہ حج کا نچوڑ ہے، الحج عرفہ، الحج عرفہ، حج تو عرفے کا نام ہے، کیا مطلب؟ پورے حج کی اعمال کا نچوڑ وقوف عرفہ ہے، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا یہ حج کا نچوڑ ہے۔ بالکل اسی طرح توبہ کا نچوڑ، توبہ کا خلاصہ اور توبہ کا جو رکن اعظم ہے وہ شرمندگی ہے، شرمساری ہے۔ یہ شرمندگی، یہ شرمساری کا احساس، یہ ندامت اور ندامت کے آنسو، یہ توبہ کا نچوڑ ہے، بلکہ یہی توبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بندے کو اپنی ماضی کی غلطی پہ شرمندگی کا احساس رہے، اور یہ نہیں کہ توبہ قبول ہو گئی
وہ توبہ کر چکا اور اللہ پہ اس نے اچھا گمان رکھ لی کہ توبہ وہ میری قبول کر چکا ہے اور شرمساری کا احساس ختم ہو جائے. نہیں، یہ شرمساری کا احساس ختم نہیں ہونا چاہیے. یہ شرمساری اور شرمندگی کا احساس ہی تو بندے کے اندر قوت پیدا کرتا ہے، اعمال کے اندر بیداری اور توانائی پیدا کرتا ہے. تو پہلی بات الندم ہے، ندامت ہے. بندے کے اندر کیا کہتے ہیں، ندامت کا احساس رہے. اور یہ جو ندامت ہے یہ کسے کہتے ہیں؟ محض شرمندگی نہیں. اگر کیا کہتے ہیں لغت کو دیکھا جائے تو لغت میں اس کے جو معنی ہے اس کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ بندے کو غم، اور صرف غم نہیں، انتہائی شدید غم ہو، انتہائی شدید افسوس ہو، اس کا نام ندامت، ندم. ٹھیک ہے جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ الندم، کہ بندے کو اپنی کوتاہی پر شرمندگی اور شدید غم ہو، شدید شرمساری ہو، شدید افسوس ہو. پہلی بات. اور دوسری بات ترک گناہ. بندے سے کوتاہی ہو گئی، شرمندگی ہو گئی، ہاں یار یہ گناہ مجھ سے ہو گیا، یہ کوتاہی مجھ سے ہو گئی. نہیں ہونی چاہیے. مطلب گناہ پہ اسے شرمندگی ہو گئی لیکن گناہ پھر بھی نہیں چھوڑ رہا، تھوڑی دیر بعد پھر گناہ کرتا ہے، نیت ہی نہیں چھوڑنے کی. ایک گناہ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے شرمندگی ہو گئی، دوبارہ کرتا ہے، پھر شرمندگی ہو گئی، پھر کرتا ہے. اس کا مطلب گناہ کا جب کی لذت ختم ہوتی ہے تو تھوڑی سی اسے شرمندگی ہو جاتی ہے، دوبارہ جب لذت پیدا ہوتی ہے وہ دوبارہ وہ گناہ کرنے لگتا ہے. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. شرمندگی کے ساتھ دوسرے نمبر پہ یہ ہے ترک گناہ. اگر اسے گناہ پہ شرمندگی ہوئی ہے نا تو حقیقی شرمندگی پھر یہ ہے، حقیقی شرمندگی کی علامت یہ ہے کہ وہ گناہ ترک کر دے. جو گناہ اس سے ہو چکا ہے اس کے قریب بھی نہ پھٹکے. ٹھیک ہے، گناہ ترک کر دے. اچھا جی، جو گناہ ترک کرنا یہ کیوں گناہ، یہ کس وجہ سے کرنا؟ بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، بندے سے کوتاہی ہو جاتی ہے، کیوں؟ اب وہ گناہ کو ترک کرتا ہے، ترک کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ گناہ صحت کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. میں بدکاری نہیں کرتا کیونکہ بدکاری سے جراثیم لگ جاتے ہیں. میں کسی بازاری عورت کے قریب نہیں جاتا کیونکہ اس سے ایڈز جیسی بیماریاں مجھے لگ جاتی ہیں، اس لیے میں نہیں کرتا. وگرنہ اگر ایسا نہ ہو تو شاید میں بڑی بڑی بدکاریاں کروں. تو کیا اس وجہ سے گناہ چھوڑنا؟ میں شراب نہیں پیتا، کیوں؟ شراب سے گردے فیل ہوتے ہیں، بندے کی جسمانی صحت خراب ہو جاتی ہے. میں سموکنگ میں نے چھوڑ دی، کیوں چھوڑ دی ہے؟ جی اس سے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، ورنہ میں سموکنگ ضرور کرتا. اسی طرح ساری چیزوں کو لے لیں. بندہ کوتاہی کرتا ہے، جو گناہ ترک کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس کی صحت ہے، اس کی وجہ اس کا ملکی قانون ہے. چونکہ ملکی قانون کے اندر وہ گناہ ایک جرم سمجھا جا رہا ہے، لہٰذا آپ اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر ملکی قانون کے اندر وہ گناہ جرم نہ سمجھا جائے آپ نہ چھوڑیں. تو جناب صحت کی وجہ سے گناہ کو چھوڑنا، قانون کی وجہ سے گناہ کو چھوڑنا، یا کسی اور وجہ سے گناہ کو چھوڑنا، یا محض آپ کی نیچر اس گناہ کو پسند نہیں کرتی کرنے کو، آپ صرف اس لیے چھوڑتے ہیں. آپ کی نیچر پسند کرتی ہو آپ کر لیں، بس آپ ان وجوہات کی وجہ سے گناہ کو چھوڑتے ہیں، اللہ کی وجہ سے گناہ کو نہیں چھوڑتے. تو جناب یہ ترک گناہ نہیں ہے. اس غلط فہمی سے باہر آئیں کہ آپ نے گناہ کو ترک کیا ہوا. نہیں، آپ ترک گناہ پہ نہیں، آپ نے گناہ کو ترک نہیں کیا ہوا. ترک گناہ یہ ہے اللہ کی ناراضی سے بچنے کے لیے گناہ چھوڑا جائے. ترک گناہ یہ ہے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے گناہ کو کا ارتکاب نہ کیا جائے. صحت کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا جائے یہ ترک گناہ نہیں ہے. قانون کی وجہ سے گناہ نہ کیا جائے یہ ترک گناہ نہیں ہے. اپنی محض نیچر اور طبیعت کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا جائے، اللہ کی رضا سامنے نہ ہو، یہ ترک گناہ نہیں ہے. آج آپ کی نیچر نہیں کر رہی، کل کر لے گی، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر پختگی پیدا نہیں ہوگی. لیکن جو گناہ آپ اللہ کو کی ناراضی سے بچنے کے لیے چھوڑیں گے، تقوی کی بنیاد پہ آپ اس گناہ کو چھوڑیں گے اور عزم بالجزم ہوگا، تو انشاءاللہ آپ قریب نہیں آئیں گے. اگر ہو بھی گئی تو فوراً توبہ کریں گے. تو دوسرے نمبر پر توبہ عملی کے اندر شرمندگی کے بعد
ترک گناہ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، ترک گناہ اللہ کی ناراضی سے بچنے کے لیے، نہ کہ صحت کے نقصان کی وجہ سے یا قانون کی وجہ سے ترک گناہ کرنا۔ دو باتیں ہو گئیں۔ اور تیسری بات، گناہ کو ترک تو کر دیا، آئندہ کے لیے عزم بالجزم، کہ فی الحال تو گناہ چھوڑ دیا، تیسرے نمبر پہ یہ کہ آئندہ کے لیے بھی مکمل طور پہ عزم مصمم کر لیا ہے، پورا پکا ارادہ کر لیا ہے اپنی ذات کی حد تک کہ یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ہاں وہ گناہ اچانک بشری تقاضا، شیطان پھر غالب آ جائے، گناہ ہو جائے تو پھر دوبارہ بندہ توبہ کر لے۔ این درگہ ماں درگہ نا امیدی نیست، ستبار اگر توبہ شکستی باز آ۔ یہ شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، فارسی کا ہے۔ یہ میری درگاہ ہے، یہ نومیدی کی درگاہ نہیں ہے، سو بار بھی توبہ ٹوٹ جائے تو واپس پلٹ آنا، معاف کر دوں گا، لیکن صحیح جذبے کے ساتھ آنا۔ تو جہاں ترک گناہ کرنا ہے دوسرے نمبر پر، وہاں تیسرے نمبر پر مکمل طور پہ پکا ارادہ کر لینا کہ یہ گناہ آئندہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ایک محض خواہش، ایک محض خیال کہ چلو جی میں گناہ تو چھوڑتا ہوں، آئندہ کے لیے خیال آ گیا کہ گناہ نہیں کرنا، یا آئندہ کے لیے آپ نے ارادہ کر لیا گناہ نہیں کرنا، یا آئندہ کے لیے آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہو گئی چلے جی آئندہ نہیں کرتے ہیں، یا آئندہ کے لیے وہ خواہش بڑھ کے تمنا کے لیول پہ چلی گئی کہ میری تمنا آئندہ مجھ سے گناہ نہ ہو۔ نہیں، یہ گناہ کو ترک کرنے کی نیت نہیں ہے، ابھی گناہ کو ترک کرنے کا آپ کو خیال آیا ہے، آپ کو خواہش پیدا ہوئی ہے، وہ خواہش تھوڑی سی بڑھ کے تمنا کے لیول پہ چلی گئی ہے، وہ نیت کی سطح پہ نہیں گئی۔ ترک گناہ آئندہ کے لیے نہ کرنا یہ نیت کی سطح پہ کب جائے گی؟ کہ جب آپ کی طرف سے مکمل طور پہ گناہ کو چھوڑنے کا پکا ٹھکا سچا ارادہ ہو، اور اس ارادے کے اندر کوئی بھی شیطانی فطور نہ ہو۔ بعد میں اگر شیطانی غلبہ آ جائے وہ ایک الگ بات ہے، فی الحال جب آپ عزم بالجزم کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کے ارادے میں کوئی فطور نہ ہو۔ بے اختیار فطور آ جائے ایک الگ بات ہے، آپ کے اپنے اختیار سے کوئی فطور نہ ہو۔ اس کی میں مثال سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جی میں صبح کی نماز کے لیے اٹھوں گا، لیکن سوتے ہوئے محض ایک خیال پیدا ہوا یار مجھے صبح کی نماز کے لیے اٹھنا چاہیے۔ صبح نہیں اٹھے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے فجر کی نماز کی نیت کر لی تھی لیکن آپ نہیں اٹھ سکے، نہیں، کہا جائے گا آپ نے نیت ہی نہیں کی، آپ کو تو خیال آیا تھا صبح کی نماز پڑھنے کا، نیت تو نہیں کی تھی آپ۔ اسی طرح وہ خیال بڑھ کے خواہش بن جاتا ہے، آپ سوتے ہوئے خواہش کرتے ہیں یار صبح کی نماز پڑھ لینی چاہیے، صبح ہوتی آپ نماز نہیں پڑھتے، تو یہ نہیں کہا جائے گا آپ نے نیت کر لی تھی لیکن آپ نے نہیں پڑھی، کہا جائے گا آپ نے نیت ہی نہیں کی تھی اس لیے نہیں پڑھی۔ وہ خواہش تھوڑی سی مزید مضبوط ہو کے تمنا کے لیول پہ چلی جاتی ہے، آپ تمنا کرتے ہیں یار کاش میں فجر کی نماز پڑھا کروں، مجھے ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن وہ محض تمنا ہے، آپ صبح نہیں اٹھتے۔ یہ نہیں کہا جائے گا آپ نے نیت کر لی تھی آپ نے نہیں پڑھی، بلکہ کہا جائے گا آپ نے محض تمنا کی تھی، بھائی نیت نہیں کی تھی۔ اب یہ ہے کہ آپ خیال آیا، خواہش، تمنا، اب پکا ارادہ کر لیا میں نے صبح ضرور نماز پڑھنی ہے، پورا ارادہ کر لیا۔ مثال کے طور پر آپ نے موبائل پہ بیل بھی لگا دی، ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پر آپ نے اپنے والد سے، والدہ سے، بھائی سے کہہ بھی دیا یار مجھے جگا دینا۔ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ آپ جاگ نہیں سکے، یا موبائل کی بیل بجتی رہی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، یا آپ کا وضو میں ٹائم لگ گیا اور ٹائم نکل گیا، ٹھیک ہے، سورج طلوع ہو گیا۔ اب کہا جائے گا آپ نے تو پوری نیت کر لی تھی لیکن آپ نماز نہ پڑھ سکے، انشاءاللہ اس پہ پکڑ نہیں ہوگی۔ پکا ارادہ کر لیا تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ پکے ارادے پر عمل ہو جاتا ہے، اللہ اٹھا دیتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پکا ارادہ بھی ہو جاتا ہے، نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، یا وہ اٹھتے ہوئے جب فوراً وضو کر رہا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں ٹائم نکل چکا ہوتا ہے۔ اب کہا جائے گا نیت تو کر لی تھی لیکن وہ نیت پر عمل نہیں کر سکا، ٹھیک ہے، یہ بات ہوتی ہے۔ تو جو پکا ارادہ ہے نا وہ محض خیال نہیں ہوتا، خواہش نہیں ہوتی، تمنا نہیں ہوتی، وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے ارادے
ارادہ حتمی لیول پہ پہنچ چکا ہوتا ہے، جو وہ ٹوٹتا ہے تو بندے کی طرف سے نہیں ٹوٹتا، بندے کی اپنے اختیار سے نہیں ٹوٹتا، اس میں بندے کا اختیار ہی نہیں ہوتا۔ اب بندہ پکا ارادہ کر کے سو جائے، صبح نہ اٹھ سکے، تو اس کا اختیار تو نہیں ہے نا۔ جہاں اختیار نہ ہو، اللہ کی طرف سے معافی ہوتی ہے۔ تو توبہ عملی میں تیسری چیز کیا ہوگی؟ ترک گناہ مستقبل میں بھی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ اور چوتھی چیز، جو گناہ ہو چکا ہے اس پہ معافی مانگنا، یہ بھی ضروری ہے۔ جو گناہ ہو چکا تھا اس پہ معافی مانگنا۔ اب گناہ جس سطح کا ہوگا، جس نوعیت کا ہوگا، معافی بھی اسی سطح کی ہوگی، اسی نوعیت کی ہوگی۔ اب یہ نہیں آپ نے جناب علی پورے معاشرے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے اور پھر کان کھینچنے شروع کر دے، توبہ توبہ میری توبہ، تو ساری بلیک منی وائٹ تو نہیں ہوگی۔ آپ نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، آخر میں کہا یا اللہ میں نے روزے نہیں رکھے، مجھے معاف کر دے، تو تو ارحم الراحمین ہے، رحمت للعالمین ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ تو بعض ہاتھ اٹھانے سے اللہ قادر تو ہے معاف کرے، لیکن اللہ کا طریقہ، اللہ کی سنت یہ نہیں کہ اس طرح معاف کرے، اس کا کوئی طریقہ کار ہے بھائی۔ تو اس لیے سمجھے، گناہ کی جیسی نوعیت ہوتی ہے، جیسی سطح ہوتی ہے، معافی کی بھی وہی سطح ہوتی ہے، اور اس معافی کی بھی وہی نوعیت ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ سے گناہ ہوا ہے اور گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے، تو جائیں اس کے پاس جائیں، جس بندے کی حق تلفی آپ نے کی ہے اس سے معافی مانگے۔ کسی کی آپ نے انسلٹ کی تھی تو جا کے معافی مانگ لیں اس سے، اللہ سے بھی معافی مانگے، بندے سے بھی معافی مانگے، ٹھیک ہے۔ کسی بندے کے آپ نے پیسے کھائے تھے، ڈاکہ ڈالا تھا، ڈکیتی کی تھی، اس کو کاروبار کا لالچ دے کے اس کے پیسے ہڑپ کر لیے تھے، اب جا کے توبہ سے معافی نہیں ہوگی۔ جو آپ نے اس کے پیسے لیے تھے، بطور رشوت لیے تھے، یا بطور تجارت ہڑپ کیے تھے، بطور ادھار لیے تھے، واپس نہیں کیے تھے، کوئی بھی طریقہ ہو، اب توبہ یہ ہے، معافی یہ ہے کہ آپ اس بندے کا جو مالی حق ہے، پیسہ ہے جو خرد برد کیا، اسے واپس دے دیں۔ جب تک آپ پیسہ واپس نہیں دیں گے، معافی مکمل نہیں ہوگی۔ یا جا کے اس کے پاؤں پڑ کے معاف کروا دیں اگر وہ معاف کرتا ہے، اگر وہ معاف نہیں کرتا تو آپ کو دینے ہوں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور یہ تھوڑا سا ایکسیپشنل کیس بھی ہے کہ ایک بھائی اپنی بہن کو وراثت کا حق نہیں دیتا، جا کے معاف کرواتا، تو یہ معافی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آج کل بھائی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہیں، اور بہن کہتی جا بھائی میں نے تجھے معاف کیا، اسے پتہ ہے میکے کا دروازہ بند ہو جائے گا، اگر میں نے معاف نہیں کیا تو میں تو شوہر کے خاندان کی محتاج بن کے رہ جاؤں گی، میرا جو اپنا خاندان ہے اس سے میں محروم ہو جاؤں گی۔ اس ڈر سے وہ بھائی کو کہتی بیٹا بھائی میں نے تجھے معاف کیا، وہ دل سے معافی نہیں ہوتی۔ اور اس طرح بھائی کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے معاف کیا، ہونا یہ چاہیے وراثت ادا کر دے، جا کے زمین ہے تو زمین دے دے، کھیت ہے تو کھیت دے دے، دکان ہے تو دکان دے دے، پلاٹ ہے تو پلاٹ دے دے، نقدی ہے تو نقدی دے دے، اور جا کے بہن سے کہے بہن یہ 2 سال پہلے مجھے وراثت دینی چاہیے تھی، مجھے معاف کر دے، میں نے وراثت دینے میں تجھے تاخیر کر دی، یہ قبول کر لے۔ بہن قبول کرنے کے بعد اپنی مرضی سے واپس دے دیتی تو پھر تو معافی ہے، ادروائز اس طرح معافی نہیں ہوتی۔ تو اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو میں نے آپ کو چند ایک مثالیں سمجھا دی کہ معافی ہوگی یا تلافی ہوگی۔ آپ کوئی مالی حق ہے تو ادا کریں گے تبھی معافی ہوگی، اور اگر گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے تھا، اللہ کے حقوق سے تھا، تو اگر اللہ کے حقوق سے ہے، قضا ممکن ہے تو آپ کو قضا کرنی ہوگی، سمجھ آئی؟ اور قضا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ مثال کے طور پر بندے نے سنتیں چھوڑ دیں، سنن مؤکدہ چھوڑ دی، اب سنت مؤکدہ کی قضا نہیں ہوتی، قضا تو فرض نماز کی ہوتی ہے یا واجب کی ہوتی ہے، وتر کی ہوتی ہے۔ اب سنتیں چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، اللہ مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہے، تو میں تو مسلسل سنتوں کا تارک رہا ہوں، اور چونکہ فرض کی قضا ہو سکتی ہے، لہٰذا اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک طرف اللہ سے یہ معافی مانگے، یا اللہ میں نے نماز وقت پہ نہیں پڑھی مجھے معاف کر دے، اب اس کی قضائیں شروع کر دے۔
اگر اس کی خوش قسمتی سے ایک آدھ نماز قضا ہوئی ہے تو قضا کر لے، لیکن بدقسمتی سے اس کی زندگی میں قضا کا تو ایک تسلسل ہے، اس سے پتہ نہیں کتنے سالوں کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو پھر حساب کتاب لگا لے، کیلکولیشن کر لے۔ اگر کیلکولیشن نہیں آتا تو علماء کے پاس جا کے بیٹھ کے طریقہ کار پوچھ لے کہ جب سے وہ بالغ ہوا تھا کس عمر میں ہوا تھا، اندازہ لگا لیں 14 15 سال میں وہ بالغ ہوا تھا، اس وقت سے اگر اس کی 25 30 سال 50 سال عمر ہے تو تمام سالوں میں کتنی نمازیں بنتی ہیں اس کے حساب لگا لے اور پڑھنی شروع کر دے۔ کم از کم ایک نماز کے ساتھ ایک نماز قضا شروع کر دے۔ فجر کی نماز پڑھ لے، فجر کی نماز کے ساتھ قضا، ظہر کی نماز پڑھے، ظہر کی نماز کے ساتھ قضا۔ ہاں وہ نمازیں جن کے بعد نفل پڑھنے منع ہے وہ سرعام سب کے سامنے قضا نہ پڑے، ایک الگ مسئلہ، تفصیلات علماء سے جا کے مقامی علماء سے سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ ایک نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کرتے چلے جائیں اور اللہ سے معافی مانگتے چلے جائیں، اللہ کے ہاں معافی کی وسیع گنجائشیں موجود ہیں۔ اور پھر اس کا طریقہ کار یہ نہیں کہ 100 نمازیں رہتی ہیں تو اچھا جی میں 100 میں سے کوئی بھی آپ پڑھنے لگیں، اب مرضی سے ایک مائنس کر کے 99 کر لیں 98 کر لیں، نہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ فجر کی 100 چھوٹی ہیں، یا اللہ ان 100 میں سے جو سب سے پہلی ہے نمبر 1 پہ وہ اس کی قضا کرنے لگا ہوں، اب 99 رہ گئیں، یا اللہ آپ ان میں سے جو پہلی ہے اس کی قضا کرنے لگا ہوں، پہلی سے یا آخری سے شروع کر، یعنی اتنا تعین ضروری ہے۔ یہ ہے حقوق اللہ کی معافی کا طریقہ، ایک طرف وقت پہ ادا نہ کرنے پر معذرت، اور دوسری طرف جب آپ اس کی قضا کر رہے ہیں تو قضا کا کوئی طریقہ کار ہے۔ اسی طرح آپ نے روزے چھوڑ دیے تو روزوں کی قضا کریں، یہ محض کان کھینچنے سے یا کسی 27 شب میں جا کر کسی عالم کے وہ ختم قرآن کے موقع پر جو اس کی دعا ہوتی ہے اس میں شریک ہو کے آنسو بہانے سے وہ آپ کو روزے معاف نہیں ہوں گے۔ یہ شیطانی طریقے ہیں، روزہ نہ رکھ کے خالی معافی مانگ کے آنسو بہانے کے آ جانا یا کسی کے ہاتھ میں پیسے دے دینا۔ یہ فدیہ تو تب ہوتا ہے جب بندہ کے اندر روزہ رکھنے کی سکت ہی نہ ہو، بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، اور آئندہ کے لیے امید بھی نہ ہو، وگرنہ رمضان کے روزے نہیں رکھے ہیں تو اس کو ہر روزے کے بدلے میں روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ یہ ہے معافی تلافی کا طریقہ۔ اور اس نے زکوٰۃ نہیں دی، کتنے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی، سب کی کیلکولیشن کرے اور زکوٰۃ دینی شروع کر دے، تھوڑی تھوڑی کر کے دینی شروع کر دے، یہ ہے اس کا طریقہ کار۔ تو یہ ہے کہ چوتھے نمبر پر معافی مانگے۔ پھر یہ ہے معافی کا وہی طریقہ کار جو ساری ڈیٹیل ہو چکی، اللہ کے حقوق ہیں تو معافی اسی نوعیت کی ہوگی، بندے کے حقوق ہیں تو بندے کے حقوق کے مطابق معافی کی نوعیت ہوگی۔ اب 5ویں نمبر پہ یہ ہے کہ آپ نے شرمندگی کا احساس بھی ہو گیا، گناہ بھی چھوڑ دیا، آئندہ کے لیے عزم بالجزم بھی ہو گیا، معافی بھی مانگ لی، لیکن توبہ پھر ٹوٹ گئی۔ تو کیا توبہ ٹوٹ جانے سے بس کیا کہتے ہیں اب معافی نہیں ہو سکتی؟ نہیں، اللہ کا دروازہ کھلا ہے، بشری تقاضا سامنے آ گیا، شیطان کا غلبہ ہو گیا۔ یہ نفس میں تو شیطان ہے جو رمضان میں بھی جکڑا نہیں جاتا، وگرنہ تو امتحان ہی ختم ہو جائے، بندہ فرشتہ بن جائے۔ دوبارہ اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ ٹوٹنے سے مایوس نہیں ہونا، دوبارہ اللہ سے معافی مانگ لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، چلے آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، ثم یتوبون من قریب، بندے سے نادانی سے گناہ ہو جاتا ہے وہ جلدی توبہ کر لیتا ہے، اللہ کو جلد توبہ کرنا بہت پسند ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب، اللہ کہتے ہیں اس بندے کی توبہ کو قبول کرنا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے، حالانکہ کوئی چیز اللہ پہ لازم نہیں ہوتی، یہ اللہ پیار سے شفقت سے کہہ رہے ہیں، اللہ پہ کے اوپر یہ توبہ لازم ہو جاتی، کس بندے کی؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، جو برائی کرتا ہے نادانی سے، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی پلٹ آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے بندے کی توبہ قبول کرنا مجھ پر تو لازم ہو جاتا ہے، یہ اللہ پیار اور شفقت سے کہہ رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، سمجھے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن، ابن آدم تمام کے تمام بنی آدم، اولاد آدم خطا کار ہیں، وخیر الخطائین،
التوابون، اور بہترین خطا کار توبہ گیر لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی ابن آدم تو ہے ہی خطا کار، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو پلٹ آتا ہے، توبہ کرتا ہے، رب سے بغاوت کی ہوتی ہے، واپس رب کی بارگاہ میں، رب کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ بہترین خطا کار ہیں، اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے گناہ کیا، پلٹ آیا، تمام چیزیں پوری کر لیں، توبہ کے بعد اب ایک نئی زندگی کا آغاز ہو چکا ہے، تو گناہ سے بچنے کا ایک مزید طریقہ یہ ہے کہ جو اس سے گناہ ہوتے رہے اس کا تذکرہ نہ کرے، ورنہ تذکرے سے بھی بندے کو مزہ آتا ہے تو گناہ کی طرف لوٹنے کے اندیشے پیدا ہو جاتے ہیں۔ مجھے آج تک بات یاد آتی ہے، میرے لڑکپن کا دور تھا یا بچپن کا دور تھا، رائے کے سالانہ اجتماع میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اداکار تھے، اس نے بڑے عجیب طریقے سے فخری انداز میں اپنے گناہ کے تذکرے چھیڑ دیے کہ میں یہ اداکار تھا اور بڑے بڑے خوبصورت لڑکیاں اور طائفیں میں لے کے بیرون ملک جایا کرتا تھا۔ اس پر پھر میں نے کھڑے ہو کے اس پر اعتراض کیا، بیٹھا ہوا تھا، تو اب مجھے پوری بات یاد نہیں، اچھی خاصی پھر میری اس سے بحث ہو گئی تھی، کیونکہ اس بندے کو میں نے اخبار میں اس کی فوٹو دیکھی تھی کہ ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، عصا بھی لیا ہوا ہے، اپنے کسی ساتھی اداکار کے بیٹے یا بیٹی کی شادی یا کسی فنکشن میں اس نے ویسٹ کوٹ پہن کے، پگڑی پہن کے، داڑھی رکھ کے، یہاں عصا رکھ کے باقاعدہ ڈانس کیا تھا۔ اس پہ میں نے پکڑا تھا، میں نے نام تو نہیں لیا تھا، میں نے کہا جی آپ کے پچھلے دنوں میں نے ایک تصویر دیکھی ہے، اس حوالے سے کوئی بات ہوئی، تو اس نے پھر کہہ دیا کہ کیا نبی علیہ السلام نے تبلیغ کرتے ہوئے بندوں کی غلاظتیں نہیں اٹھائیں، نجاستیں نہیں اٹھائیں؟ یعنی یہ دیکھو، خود ہی شیخ الحدیث بن گیا، خود ہی مفتی بن گیا 2 دن ایک چلہ لگانے کے بعد۔ میں کہ یہ غلاظتیں اٹھانا اور نجاستیں اٹھانا، آپ اس کو یہ دلیل بنا رہے ہیں کہ آپ کسی کی منگنی پہ جائیں اور دعوت و تبلیغ کریں، وہاں ڈانس شروع کر دیں؟ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا، سمجھ آئی؟ گناہ کی زندگی چھوڑ دی ہے، آپ اس زندگی کا تذکرہ ہی نہ کریں۔ ایک بندہ تھا، گلوکار تھا، اداکار تھا، اللہ نے اس پر رحمت کی، تبلیغ جماعت کی افراد نے محنت کی، کسی عالم نے محنت کی، کسی دوست نے محنت کی، اللہ کی رحمت ہوئی، پلٹ آیا۔ اب جگہ جگہ سپیکر پکڑ کر اپنی گناہ کی زندگی کے تذکرے کرنا شروع نہ کر دے۔ کوئی بات کرے، کوئی یار بس ایک گناہ کی زندگی تھی، مجھے یاد نہ دلاؤ، میں پلٹ آیا ہوں بس، وگرنہ گناہ کے تذکرے میں بندے کو لذت محسوس ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہ کی زندگی کو یاد ہی نہ کیا جائے۔ ہاں، گناہ کی زندگی سے جو بندے کو شرمندگی ہوتی ہے، اس شرمندگی کو یاد کیا جائے، گناہ کی زندگی کو یاد نہ کیا جائے۔ آپ گناہ کا بار بار تذکرہ کریں گے تو پھر کیا کہتے ہیں، اس کی طرف آپ پلٹ کے چلے جائیں گے۔ اذا تکرر تقرر، بندہ جس چیز کا تکرار کرتا ہے وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ گناہ کا تکرار کریں گے، گناہ دل میں بیٹھے گا، گناہ کی طرف رغبت پیدا ہوگی، شوق پیدا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی، ایک تو یہ کہ گناہ کا تذکرہ نہ کریں، گناہ سے دور رہنا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے گناہ کے اسباب سے دور رہیں۔ آپ کو پتہ کہ آپ سے یہ گناہ ہو چکا ہے، خطرہ ہے گناہ ہونا ہے، تو اس گناہ کے جو اسباب ہیں نا، اس سے دور رہیں۔ ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ایک بندے کو کیا کہتے ہیں، بد نظری کا گناہ ہے، وہ عورتوں کو دیکھتا رہتا ہے، بس اب وہ کوشش کرے کہ ایسے مواقع پر کم سے کم جائے جہاں بد نظری ہوتی ہو۔ اسی طرح وہ رشتہ داروں میں جائے تو نامحرم خواتین کے درمیان نہ گھسے۔ جو محرم خواتین ہیں، ماں ہے، بہن ہے، پھپھی ہے، خالہ ہے، ان کے درمیان رہے، ٹھیک ہے، ان سے ملے۔ جو محرم رشتے ہیں، نامحرم رشتوں میں قریب نہ جائے، ان سے پردہ کرے، ٹھیک ہے۔ گناہ کے اسباب سے دور رہنا ہے، گناہ کے اسباب میں نہیں جانا، اور گناہ کے اسباب میں بہت بڑا سبب یہ موبائل ہے۔ بندے کو پتہ ہے کہ اس موبائل پر اس کے ہاتھ کا، اس کے دماغ کا کنٹرول نہیں ہوتا، تو اس کے اندر جتنے بھی خطرناک قسم کے ایپس ہیں ختم کر دے، وہ نہ دیکھے۔ بندے کو پتہ ہے کہ میں نے ٹک ٹاک رکھا ہے یا کوئی اور چیز رکھی اور میں گندی چیزوں کو دیکھوں گا، نہ رکھے، وہ ایپ ہی نہ رکھے۔
بندے کو پتہ ہے کہ جو مرضی ایپ رکھوں میں نے تو جانا ہی گدی چیزوں کے اوپر ہے، وہ سمپل موبائل رکھ لے، اینڈرائڈ رکھے ہی نہ، وہ سمارٹ فون رکھے ہی نہ، وہ صرف سم چلے وہ اپنے پاس رکھ لے۔ گناہ کے اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ میرے اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے بعد کہ ہم میں گناہ کی وہ کون سے اسباب ہے جس کی وجہ سے ہم سے کوئی مخصوص قسم کا گناہ ہو سکتا ہے، اس کے اسباب سے، اس کی وجوہات سے اپنے آپ کو دور سے دور سے دور سے دور رکھیں، اپنے آپ کو اس کے قریب ہی نہ پھٹکیں۔ آپ کا کوئی بیلی ہے، دوست ہے، لنگوٹیا ہے، آپ کو پتہ ہے جب آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گناہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، کہیں اکٹھے چلے جاتے ہیں کسی گناہ پہ، آپ اس کی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ برے لوگوں کی صحبت سے دور ہونا بھی گناہ کے اسباب سے دور ہونا ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ گناہ کے اس کے وہ کون سا گناہ کرتا ہے، وہ کون سا گناہ اس سے سرزد ہو سکتا ہے، کون سا گناہ اس کی کمزوری بن جاتی ہے، تو وہ جو اس گناہ کے اسباب ہیں، مواقع ہیں، ان سے زیادہ دور ہے۔ ایک بندوں کو ہوئی عورت کی لت پڑی ہوئی ہے، اب وہ بانو بازار میں جا کے چوڑیوں کا کاروبار شروع کر دے تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا؟ یہ تو ویسے ہی کسی کے لیے جائز نہیں۔ ایک بندے کو بدنظری کا ہر وقت گناہ رہتا ہے، وہ جا کر مارکیٹ میں کپڑے کی دکان کھول لے تو وہ بچ سکتا ہے؟ یہ آپ کو مثالیں دے رہا ہوں۔ بندہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو یوں رکھے کہ گناہ کے اسباب سے دور رہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ اور پھر گناہ کے اسباب میں سے جو ابھی بات کر چکا ہوں، تیسرا یہ ہے کہ اسپیشلی صحبت کو درست کرے، اپنی ہم نشینی چھانی لگا دے، اپنے تعلقات کو فلٹر کرے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ اکیلا گناہ نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ اپنے ہم نشینوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو پھر بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے بلنڈر اس سے ہو جاتے ہیں۔ تو بس رمضان کا موقع، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو کمال کا موقع دیا، دیکھ لیں اپنے ہم نشین جو آپ کے ہیں، میرے ہیں، ان کی ایک فہرست تیار کر لیں۔ یہ میرے بھیلی ہیں، یہ میرے لنگوٹی ہیں، ان کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں تو ٹھیک رہتا ہوں، ان کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں تو میں خراب ہو جاتا ہوں۔ بس کب اپنی ہیں، اپنی ہم نشین، اپنے جو ہم نشین ہیں ان کو فلٹر کر لیں، چھانٹی کر لیں۔ انہی دوستوں کے ساتھ بیٹھیں جن کے ساتھ بیٹھ کے کم از کم آپ نیکی کرے نہ کرے گناہ نہیں کرتے، وگرنہ انہی دوستوں کے ساتھ بیٹھیں جن کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ وگرنہ کم سے کم اتنا کریں کہ جن کے ساتھ بیٹھ کے گناہ کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، بندے کو جی چاہتا میں گناہ کروں، ان دوستوں کو تو پہلے ہی لمحے چھوڑ دیں۔ وہ نہ دنیا میں کام آنے والے ہیں، نہ دین میں، نہ آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ یہ تو دنیا، آخرت، دین تینوں کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں، اور پھر تماشا دیکھنے والے لوگ ہیں، انہیں چھوڑ دیں۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے دعوت کا اہتمام۔ دعوت کا اہتمام یہ نہیں کہ افطار پارٹی دیں، دعوت کا اہتمام یہ ہے کہ نیکی کی طرف دعوت دیں، برائی سے روکنے کی دعوت شروع کر دیں۔ یہ بات یار انشاءاللہ دعوت پہ ہم مکمل پروگرام کریں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ضروری ہے۔ بندے سے ایک گناہ ہوتا ہے نا، تو اس گناہ سے روکنے کا کام شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، آپ دوستوں میں تبلیغ شروع کر دیں، یار فجر کی نماز نہ چھوڑا کرو، بہت نقصان ہوتا ہے، اسپیشلی فجر کی نہ چھوڑا کرو۔ آپ دعوت دیں، اس دعوت کی برکت سے آپ اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے، گناہ چھوڑنے پر، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی فجر کی نماز کی حفاظت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آپ اپنے بھائی کی فکر کریں، اسے نیکی کی دعوت دیں، اسے برائی سے روکیں، انشاءاللہ آپ کو نیکی کی دعوت ملے گی، آپ برائی سے رکیں گے، آپ کے اندر ایک طبعی نفرت پیدا ہو جائے گی گناہ کے حوالے سے، آپ کے اندر ایک طبعی انسیت پیدا ہو جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی نیکی کے حوالے سے۔ پھر وہ موقع بھی آئے گا کہ وہ گناہ جو اس سے چھوٹتا ہی نہیں تھا، اس سے اس کو طبعی طور پر بائی نیچر بھی اس کو نفرت ہو جائے گی، اور پھر اس کو سران بدبو اور سمیل آنے لگے گی
کہ یار یہ گناہ تھا جو مجھ سے چھوٹتا ہی نہیں تھا، آج میں اس گناہ کا تصور کرتا ہوں تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ مجھے کے ہونے لگتی ہے۔ کبھی وہ وقت بھی تھا کہ مجھ سے یہ گناہ چھوٹتا نہیں تھا، وہ رحمت کے مواقع بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے گناہ کو چھوڑنے کا ایک طریقہ یہ ہے، دعوت و تبلیغ کا اہتمام کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں۔ اور پانچویں چیز گناہ کو چھوڑنے کے لیے وہ یہ ہے، مایوسی نہیں رکھنی، واپسی رکھنی ہے، مایوس نہیں ہونا۔ جو بندہ مایوس ہو جاتا ہے وہ ابلیس اور مجرم بن جاتا ہے، بات یاد رکھیں۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے واپسی کا دروازہ کھلا رکھا، مایوسی کا دروازہ بند کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کو بندے کی نفسیات کا، اس کی نیچر کا، اس کی طبیعت کا پتہ ہے کہ مایوسی اسے مزید مجرم بنا دیتی ہے، اور واپسی کا دروازہ کھلا رہے تو یہ انسان بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے واپسی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، مایوسی کا دروازہ بند کر رکھا ہے، اور قرآن میں اعلان کر رکھا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اے وہ میرے بندو جو گناہوں کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، مایوس پھر بھی نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ گناہ ہے نا بہت زیادہ، کوئی بات نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اس کی شان ہی معاف کرنا ہے، بخشنا ہے، رحم کھانا، رحم کرنا ہے، ترس کھانا، بس شرط ہے اس کی۔ وہ شرط کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لو، پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ، ندامت کے آنسو بہا لو، بس یہ ہے۔ تو حضرات محترم، بات یہ ہے مایوسی نہیں رکھنی، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی بندے کو مجرم بنا دیتی ہے، اور واپسی اور پھر رب کی معافی بندے کو انسان بنا دیتی ہے۔ پھر یاد رکھیے، مایوسی مجرم بنا دیتی ہے، واپسی انسان بنا دیتی ہے۔ اور پھر اب استحضار رکھیں۔ کیا مطلب استحضار کا؟ دل میں ہر وقت اس حقیقت کو زندہ رکھیں کہ اللہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ لیکن یہ ادھوری بات ہے کہ اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، پوری بات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ گناہ ہوتا جائے آپ پوچھیں ہاں بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، یہ اللہ کی غفوری کے ساتھ استہزاء ہے، یہ اللہ کی غفوریت کے ساتھ مذاق اور ٹھٹا ہے۔ وہ تو کہتا ہے میں قہار بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں، میں عزیز ذو انتقام بھی ہوں، میں ان بطش ربک لشدید بھی ہوں، اور آپ کہتے ہیں گناہ کر کے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس اللہ سے پوچھو وہ کس کے لیے غفور الرحیم ہے، وہ خود ہی اللہ بتا چکا ہے۔ سنیے قرآن کی آیت، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں حد سے زیادہ بخشنے والا اللہ ہوں۔ لیکن کن کے لیے؟ 4 شرطیں بتا دی ہیں۔ لمن تاب، میں اس شخص کو بخش دیتا ہوں، اور بہت بڑے پیمانے پر بخش دیتا ہوں۔ لمن تاب، جو بغاوت سے توبہ کر کے واپس میری بارگاہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ ایک شرط، لمن تاب، جو توبہ کرتا ہے پلٹ آتا ہے۔ ایک، وآمن، ایمان لے آتا ہے۔ کیا مطلب؟ توبہ کرتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کی توبہ کو قبول کرنا بھی اس کی اللہ ہی کا کام ہے۔ اس سے جو گناہ ہوا ہے اسے دیکھا بھی اللہ نے، اسے سنا بھی اللہ نے، اس کی گرفت، اس کو اس گناہ کی وجہ سے گرفت میں لینا بھی اللہ کا کام، اور اس گناہ کی وجہ سے اس کو گرفت سے چھوڑنا بھی اللہ کا کام، اور اس گناہ سے بچانے کے لیے کوئی اس کی سفارش کرے تو اس کی اجازت کے بغیر سفارش ہی نہیں ہو سکتی، اور وہ چاہے تو سفارش مانے ہی نہ، چاہے تو بغیر سزا کے معاف کرے، چاہے تو سزا دے کر معاف کرے۔ یہ سب اسی کی قدرت ہے۔ آمنا، جب تو پلٹ آتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کا ایمان بھی یہ ہونا چاہیے پلٹنے کی بارگاہ صرف اللہ کی ہے، بس
پلٹنے کی بارگاہ اللہ کی کوئی اور بارگاہ پلٹنے کی نہیں ہے. یہ دوسرا کہ توبہ وہی قبول کرے گا. گناہ اللہ کا قانون توڑ کے ہو اور توبہ کسی بندے کے پاس چلے جائیں, کسی کو خیرات کھلا دیں اور توبہ ہو گئی. نہیں, توبہ کرنا ہے تو یقین بھی رکھنا ہے اس توبہ کو قبول کرنے والا وہ ہے. اس جرم کو دیکھا اس نے تھا, گرفت اسی نے کرنی ہے, معاف بھی اسی نے کرنا ہے, سارا کچھ اس کے پاس ہے, خدائی کمالات اس کے پاس ہے. وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, توبہ کرنا ہے, توبہ کے ساتھ یقین رکھنا ہے کہ توبہ اسی کی بارگاہ سے قبول ہوگی. اور تیسرے نمبر پر نیک اعمال پہ اترنا, نیک اعمال میں جت جانا ہے. یہ نہیں کہ توبہ کر لی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی, یار بس توبہ کر لی, آگے دیکھتے کوئی گناہ ہوگا پھر توبہ کر لیں گے. نہیں, توبہ کر لیے باعمال میں جت جاؤ, اگلی پچھلی کسریں نکال دو. تیسری شرط ہو گئی. اور چوتھی کیا ہے؟ ثم اہتدی, توبہ کر لیے اب اس توبے پر قائم رہنا ہے, ہدایت پر قائم رہنا. یہ چار چیزیں ہوں تب اللہ کہتے ہیں کہ میں غفار ہوتا ہوں. بندہ گناہ کرے واپس نہ پلٹے, اللہ غفار نہیں ہے. بندہ واپس پلٹے لیکن اس کا اندر کا ایمان ٹھیک نہ ہو, وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کے ذریعے اللہ سے معافی لے لوں گا, تو اللہ اس کے لیے غفار, اور اللہ مجبور ہو جائے گا مجھے معاف کرنے پر. اللہ اس کے لیے غفار نہیں ہے. بندہ توبہ کرتا ہے اور واقعی اس کا ایمان بھی ٹھیک ہوتا ہے, لیکن توبہ کرے ایمان بھی ہو لیکن پھر وہ اعمال میں جتتا نہیں ہے. اس کی عملی زندگی, وہ اپنی نئی عملی زندگی کا آغاز کرتا ہی نہیں ہے. بس توبہ کر لی, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار کوئی دوبارہ گناہ ہو جائے گا پھر دیکھ لیں گے, پھر توبہ کر لیں گے. وہ نئی عملی زندگی میں قدم بھی نہیں رکھتا, کوئی ارادہ نہیں ہے. اللہ اس کے لیے بھی غفار نہیں ہے. اور کیا کہتے ہیں چوتھی بات کہ وہ توبہ بھی کرتا ہے, اس کا ایمان بھی ٹھیک ہوتا ہے, نئی زندگی میں جت بھی جاتا ہے, لیکن کچا پکا ہوتا ہے, اس کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی, وہ ہدایت پہ قائم رہتا ہی نہیں ہے. ایک ہی پکی نیت کرنے کے بعد شیطان غالب آ جائے تو اللہ اس کے لیے اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ توبہ کر لی لیکن اندر سے خود ہی شیطانی فطور ہے, یار ذرا موقع ملے پھر میں گناہ کروں. اب تک گناہ اس لیے نہیں کیا کہ موقع نہیں ملا, لیکن جیسے ہی موقع ملے گا پھر میں گناہ کروں گا. تو پھر ثم اہتدی تو نہیں ہوا نا, ہدایت پر قائم رہنے کی نیت ہی نہیں ہوئی. ایک بندہ توبہ کرتا ہے لیکن توبے پر قائم رہنے کی اس کی نیت ہی نہیں, اللہ اس کے لیے بھی غفار نہیں ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ غفور الرحیم ہوتا ہے, تو اس نے چار شرطیں خود ہی بیان کر دی ہیں. تو یہ ہے حضرات محترم توبہ عملی کی مزید وضاحت آج کی اس نشست میں. انشاءاللہ اسی توبہ پہ ہماری بات جاری رہے گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا